نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، یہ ایک جزوی فضیلت ہے کسی کو اپنی بیٹی دے دینا، اور ایک پیغمبر کا اپنی بیٹی کسی کو دے دینا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا جتنا تصور کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن پیغمبر، اور وہ پیغمبر جو سید الانبیاء ہو، وہ خود اپنی بیٹی کسی پہ پیش کرے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نکاح کی عمر ہوئی تو بہت سارے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت علی کا رشتہ پیش کیا، حضرت فاطمہ نے خاموشی ظاہر کی، جو اس کی علامت تھی کہ آپ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کسی صحابی پر پیش کر رہے ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرب کی بیس پر، آپ کے کمالات کی بیس پر اپنا داماد ان کو بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ یعنی اگر میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں اور اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ، تو علی بھی مسلمانوں کے میری ہی طرح خیر خواہ ہیں، جان اور مال سے بھی زیادہ۔ ان سے زیادہ خیر خواہ تمہارا کوئی امیر ہو نہیں سکتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ خیبر فتح نہیں ہو کے دے رہا، کئی دن ہو گئے، محاصرہ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي رِوَایَةٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں علم اس شخص کو دوں گا، امیر اس شخص کو بناؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا۔ بہت سارے صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ شاید ہمیں دیا جائے گا، شاید فلاں کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آپ کو شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح فرمایا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی فضیلت پر ایک مہر لگ گئی، اور قیامت تک کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے خلاف ایک حجت قائم ہو گئی کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی، خلوص کی بشارت دی۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو اس واقعے میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اس لڑائی میں موجود ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے، یہ بھی بڑی فضیلت تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت کی طرف سے مرض میں مبتلا کیا گیا اور جنگ سے غیر حاضر کیا گیا ایک شرعی عذر کی بیس پہ۔ یہ بتانا مقصد تھا قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ جنگ میں حاضر ان کا ہونے کا ارادہ نہیں تھا، اور شرعی عذر کی وجہ سے یہ جنگ سے غیر حاضر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بلوایا جائے گا، ان کی آنکھوں میں جو بیماری ہے اس سے ان کو شفا دی جائے گی، اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا کر فتح کی جائے گی، یہ بتانے کے لیے کہ اب تک جو لڑائی میں فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی آزمائش نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور وہ فضیلت اس پروسیس کے بغیر، اس عمل کے بغیر پوری طرح سے ثابت ہو نہیں سکتی تھی۔ اس قدر فضیلت کی بات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مدینہ میں رہنے کا، کہ آپ امہات المومنین کی اور اہل خانہ کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو لوگ تبوک کو جانتے ہیں اور تبوک کی ہولناکیوں کو جانتے ہیں، ان کی نظر میں اس جملے کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔
غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں منافقین تو بہرحال پیچھے رہ ہی گئے تھے، بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، جن کی بعد میں توبہ کا اعلان ہوا، ان کو سخت سزا دی گئی۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان جیسے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بہت ہی مخلص صحابی تھے جو اس قدر شدید گرمی تھی اور اتنا لمبا سفر تھا، اور طابت الثمار والظلال، لمبے لمبے گھنے سائے اور کھجوروں کے باغات پک کے تیار ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پہ بعض مخلص صحابہ کے پاؤں بھی متزلزل ہو گئے اور وہ بھی پیچھے رہ گئے ایسی جنگ میں۔ تو ایسے موقع پہ تو بہانہ تلاش کر رہے تھے لوگ، کہ بہت سے لوگ، کہ کسی طریقے سے ہم کو بہانہ مل جائے پیچھے رہنے کا۔ ایسے موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ پیچھے رہو، تو بظاہر انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اتنی شدید گرمی، ایسی گرمی تھی کہ منافقین کے بارے میں وعید نازل ہوئی۔ منافقین کہہ رہے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں مت نکلو۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنی شدید گرمی میں باغات کو چھوڑ کے جانا ویسے ہی مشکل کام تھا۔ بہت سے منافقین جھوٹے بہانے کر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے رہیں، تو آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی سے پیچھے رہ کر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے ایک پیچھے رہنے کا بہانہ مل گیا۔ ویسے بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، ایک میں شرکت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ بلکہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اتخلفونی بالنساء والصبیان، یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر لوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی کے دل پر یہ کتنا گھرا گزر رہا ہے یہ عمل، کہ میرے ساتھ وہ جنگ میں اور لڑائی میں شریک نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے علی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا وہی مقام ہے اور میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دین کی ترویج کے لیے اپنے بھائی چاہیے تھے، تبھی تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کہ تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اے اللہ تو نے میرے ذمہ بہت بڑا کام لگا دیا ہے فرعون کے پاس جانے کا، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو کہ تو مجھے طاقت دے اور میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی ہارون کے ذریعے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقام میری نظر میں وہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ ہے جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کا مقام تھا، اور وہی نسبت میری تم سے ہے۔ یعنی میں دین کا کام کر رہا ہوں اور اتنا پورے سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس مشکل ترین کام میں اللہ نے تمہیں میرا ایسے مددگار بنایا ہے جیسے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام بھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں تو ہارون علیہ السلام نے پیچھے بنی اسرائیل کی حفاظت کی ہے، تو تم بھی قوم کے پیچھے حفاظت کرو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملتی ہے تو آپ کی خلافت میں بہت زیادہ اختلافات، بہت زیادہ آپ کو آزمایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت میں غلو کیا، اس وجہ سے برباد ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت میں آپ کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ بڑھا دیا، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ معتدل رائے وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کی جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو علماء بیان کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا، لیکن آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، جزوی فضائل آپ کے پاس کچھ ایسے فضائل ہیں جو باقی کسی صحابی کو نہیں دیے گئے، وہ فضائل کے قائل ہیں ہم، اور ساری دنیا قائل ہے ان فضائل کی۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے،
لیکن اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کو فالو کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا سے عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور وہ عشق جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، مقبول ہو، جس کی دلیل ہو، اور دلیل کیا ہے؟ ان کے راستے پہ چلنا، ان کے راستے کو فالو کرنا۔ وما علینا الا